اباؤٹ ایئر ایگزامینیشن سیم وہی پروٹوکول آپ نے فالو کرنی ہوتی ہے. انٹروڈکشن ہے, پوزیشن ہے, کانسنٹ ہے. لیگس آر آئدر ون سائڈ اور ادر سائڈ, نیور ان بٹوین دا پیشنٹ لیگس, کیونکہ بہت ایتھیکلی جو ہے نا انیکسیپٹیبل ہے. تو ایئر ایگزامینیشن میں جو ہے نا ہم کیا کریں گے, وہی چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن کون سے. السلام علیکم, معلوم ڈاکٹر احتشام دے, شفیق سے میں آپ کا تھوڑا سا معائنہ کرتا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ جی جی ہاں اچھا ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ نے گلاسز پہن لی ہو تو آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ کائنڈلی اپنے گلاسز ریموو کر لیں. کوئی دوپٹہ مپٹہ ہو تو آپ پیشنٹ سے کہہ لے کہ تھوڑا سا دوپٹہ سائڈ پہ کر لے. بہت احترام کے ساتھ آپ نے وہ بتانا ہوتا ہے. ایئر ایگزامینیشن میں کیا ہوتا ہے, سیم وہی چیزیں ہیں. سب سے پہلے انسپیکشن ہوتا ہے. انسپیکشن میں جو ہے نا آپ سب سے پہلے جو ہے نا ایئر ہیڈ لائٹ ڈال کے آپ نے جو ہے نا ایئر کو ایگزامن کر لے. ایک ایئر کو دیکھ لے, اس کی اناٹمی کو دیکھ لے, دوسرے ایئر کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لے کہ دونوں کی اناٹمی ایک جیسی ہے کہ نہیں ہے. کوئی مائکروشیا, کوئی کالی فلاور اور وہ چیزیں تو نہیں ہے, یا ایکسیسری ایئر وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے ساتھ یہاں پر پری ایریکولر سائنس بھی دیکھ لیں. وہاں پر ایک چھوٹا سا ہول ہوگا پری ایریکولر سائنس. آپ کے ایگزام میں ایک سینیریو بھی پڑی ہے, اس طرح آئے گا کہ یہاں پر بالکل یہ ہیلکس کے ساتھ جو ہے نا چھوٹی سی وہ ہے ہول ہے, اس سے جو ہے نا ڈسچارج ہوتی ہے. تو آپ نے اس پہ کمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ دس از پری ایریکولر سائنس. کنجینیٹل ہوتی ہے یوزلی آرچ 1 اور 2 جو ڈیفارمیٹی ہے وہ ہوتی ہے کنجینیٹل, اس میں ریکرنٹ انفیکشن ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پر یہ بالکل ایگزیکٹلی یہاں اسی جگہ پر آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 3 اسکار بہت امپورٹنٹ ہے ایئر ایگزامینیشن میں. یہاں پر پری ایریکولر اسکار, پوسٹ ایریکولر اسکار, اور یہاں پر جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا ہیئر کو اس طرح کر لیں. یہاں پر اپنے ٹیمپورلس فیشیا اسکار دیکھنی ہے. ٹیمپورلس فیشیا اسکار ہم کیوں دیکھتے ہیں, اس کیونکہ ہم یہاں سے ٹیمپورلس فیشیا لیتے ہیں مائرنگوپلاسٹی کے لیے. اور یہاں پر جو اسکار ہوتی ہے وہ ہم میسٹائڈ ایکسپلوریشن کے لیے اپنے دیکھنی ہوتی ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیف ایئر ہے یا ان سیف ایئر ہے. اور مائرنگوپلاسٹی بھی یہیں سے ہم کرتے ہیں پوسٹ آرل اپروچ سے. یہاں پر بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں, یہ 3 اسکار آپ نے ضرور دیکھنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پورے ایئر کو جو ہے نا اگر آپ سے کہے کہ ایگزامن دا رائٹ ایئر یا لیفٹ ایئر, تو آپ اکارڈنگ ٹو دیٹ جو ہے نا آپ وہ ایگزامن کر لیں. آپ نے سمپل اس کی ایئر کی پالپیشن کر لے, ہیلکس کی, اینٹی ہیلکس کی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ٹریگس کو انسائڈ اس طرح پش کر لے. اپنے پیشنٹ کی آئیز کو دیکھنا ہے کہ آپ اس کو پش کر لے, اس کو اس طرح جھٹکا لگا لے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا ہے, دس پیشنٹ گاٹ اوٹائٹس ایکسٹرنا. تو اس سے سمپل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے, تو آپ اس کو اوٹائٹس ایکسٹرنا آپ سے اس سے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سمپل ایئر پنا کو جو ہے نا اپورڈ اینڈ بیکورڈ اس طرح کر لیں, تو آپ کو پورا ایکسٹرنل آڈیٹری کینال نظر آ جائے گا. آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آئے گی, آپ کو جو ہے نا ایکسٹرنل آڈیٹری کینال نظر آئے گی. اس میں جو ہے نا آپ کو ویکس وغیرہ اور ہیئر فالیکل وہ نظر آئیں گی. اس کے بعد جو ہے نا یہ اسپیکولم ہے, دس از کالڈ آرل اسپیکولم یا ایئر اسپیکولم. آپ نے جو ہے نا رائٹ ایئر رائٹ ہینڈ, لیفٹ ایئر لیفٹ ہینڈ, یہ فارمولا ہے اس کے لیے. اگر آپ نے رائٹ ایئر ایگزامن کرنا ہے تو آپ کے رائٹ ہینڈ میں یہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے لیفٹ ایئر ایگزامن کرنا ہے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. آپ نے اس طرح وہ کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا اس طرح اکارڈنگ ٹو ایج ایکسٹرنل ایڈیٹری کینال اور اس کے مطابق آپ نے جو ہے نا ایئر اسپیکولم کو جو ہے نا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے. بس سمپل روٹیٹری موومنٹ سے آپ آہستہ چلے جائیں تو آپ کو بالکل سب کچھ چیزیں واضح نظر آ جائے گی. روٹیٹری موومنٹ کے ساتھ آپ نے وہ جانا ہوتا ہے. اگر کوئی ڈسچارج وغیرہ ہوگی یا کوئی اس طرح کوئی چیز ہو تو آپ نے اس کو اسمیل ضرور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر فاؤل اسمیلنگ ڈسچارج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے نا کرونک اوٹائٹس میڈیا ہے, انسیف ایئر ہے, اسکویموزل ڈیزیز ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور وہاں پر سیکریشن ہوگی تو آپ نے جو ہے نا کاٹن بڈ کے ساتھ یا جابسن ہان پروب جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے, تو آپ اس کے ساتھ اس کو صاف کر لیں. اور ٹیشو کلچر سینسیٹیویٹی کے لیے بھی آپ نے لینا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس کیا ہوگی, اس کے بعد آپ کے پاس آٹوسکوپ ہوگا. آپ اس کو اس طرح ایلومینیٹ کر لیں اور اس کی میگنیفیکیشن 2 times ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی طرح ہولڈ لائک پین, اور رائٹ ایئر رائٹ ہینڈ, لیفٹ ایئر لیفٹ ہینڈ, اور بہت جینٹلی آپ نے پیشنٹ کو پین نہیں دینا, ٹھیک ہے. آہستہ سے آپ نے جا کے آپ انسائڈ دیکھ لیں, تو آپ کو جو ہے نا 2 times یہ بڑی نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لیں, اور آپ نے اس طرح سر نیچے کر کے آپ نے اس طرح اوپر چھت کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے ایئر میں. تو اس سے آپ کو ایٹک ریجن جو ہے نا اسی طرح آپ جو ہے نا دوسرے ایئر کو بھی ایگزامن کر لیں. دس از کالڈ آٹوسکوپک ایگزامینیشن. اس کے بعد آپ کے پاس ٹیوننگ فورک ہوگا. یوزلی ہم 512 فریکوینسی والا ہم یوز کرتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے اس کو فریکوینسی دیکھ لیں, پھر آپ نے جو ہے نا یہاں پر آپ نے پنچ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ خود دیکھ لیں, پیشنٹ کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک اسٹیشن ہوگا کہ ڈو دا ٹیوننگ فورک ٹیسٹ. تو آپ کو ٹیوننگ فورک ٹیسٹ کی پروٹوکول پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے دیکھ لیں کون سا فریکوینسی ہے. اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے. شفیق صاحب یہ آواز کرے گی, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی آواز تیز ہوتی ہے. یوزلی ہم 3 ٹیسٹ کرتے ہیں, رینیس کرتے ہیں, ویبر کرتے ہیں,
اور ABC یا ایبسولوٹ بون کنڈکشن ٹیسٹ پیشنٹ پہ ہم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ ایک آواز کرے گی, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سامنے والا تیز تھا یا پیچھے والا. ٹھیک ہے شفیق صاحب, تو اس طرح اسٹرائک کر کے پہلے خود سن لیں. یہ آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ آپ نہیں سن رہا. اچھا آگے یہ سن رہا تھا اور بیک سائڈ پہ نہیں سن رہا تھا, بون پہ نہیں سن رہا تھا, تو دس از کالڈ رینیز پازیٹیو ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ جو ہے نا بہت واحد ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر پازیٹیو ہو تو اچھی بات ہے. باقی ڈیزیز کے لیے اگر پازیٹیو ٹیسٹ ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن یہ رینیز پازیٹیو ٹیسٹ اٹس اے نارمل. سمپل آپ اسٹرائک کر لیں, یہاں پر رکھ لیں, یہاں پر رکھ لیں, کمپیئر کر لیں کون سی تیز ہے. تو پیشنٹ اگر آپ سے کہے کہ آگے والا تیز ہے تو اس کا مطلب ہے رینیز پازیٹیو. اس کے بعد آپ نے ویبر کرنی ہے. یہ میں یہاں پر رکھوں گا تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سی ایئر میں آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے, کون سے کان میں جاتی ہے آواز؟ دونوں میں جاتی ہے. جب دونوں میں جا رہی ہوں تو اٹ مینس نارمل. اگر آپ سے ایگزام میں آ جائے, ایم سی کیوز میں آ جائے کہ ان سب ٹیسٹ میں امپورٹنٹ ٹیسٹ کون سا ہے یا کوکلیا ہم کون سی ٹیوننگ فورک ٹیسٹ سے چیک کرتے ہیں, تو آپ نے بتانا ہے کہ ویبر سے. ٹھیک ہے, اگر ایک پیشنٹ ہے وہ کہہ رہے کہ میرے اس ایئر میں پرابلم ہے اور اس کی رینیز جو ہے نا اس کی ویبر اس کان میں پرابلم ہے اور ویبر بھی اسی سائڈ پہ لیٹرلائز ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے. اگر اس ایئر میں پرابلم ہے اور ویبر دوسری ایئر میں لیٹرلائز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس ایئر گاٹ سینسری نیورل ہیئرنگ لاس. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کے لیے. اور آخر میں جو ہے نا آپ نے ایبسولوٹ بون کنڈکشن کرنا ہے, ABC جس کو بولتے ہیں. تو آپ نے اسٹرائک کر کے آپ نے جو ہے نا پیشنٹ پہ وہ کر لیں, یہ بند کر لیں اور آپ نے یہاں پر رکھنا ہوتا ہے. پیشنٹ سے آپ نے کہنا ہے جب یہ ختم ہو جائے تو آپ اس طرح انگلی اٹھا لیں. تو جب پیشنٹ انگلی اٹھا لیں تو پھر ایگزامینر اپنے ایئر اس کے ساتھ کمپیئر کرے گا. مطلب یہ ہے کہ پہلے ایکسٹرنل ایڈیٹری کنال کو بلاک کر دیں, اسٹرائک کر دیں, یہاں پر رکھ لیں. جب پیشنٹ کہے ختم ہو گئی تو جلدی سے ایگزامینر اپنے اسی کان پہ لے آئے گا. اگر اس کی ریڈیوس ہے اور آپ کو اس کی ختم ہو گئی, آپ کو سنائی دے رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پیشنٹ گاٹ سینسری نیورل ہیئرنگ لاس. تو ایک شعبے بھی ہے, شعبے میں جو ہے نا ہم یہی چیز ہوتی ہے لیکن ہم اس میں ایکسٹرنل ایڈیٹری کنال کو بلاک نہیں کرتے, بس سمپل یہاں رکھ لیتے ہیں. جب ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر رکھ لیتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ دا ٹیوننگ فورک ٹیسٹس. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایئر ایگزامینیشن کے ساتھ جو ہے نا ہماری کیا کیا چیزیں ریلیٹڈ ہیں, اس کے ساتھ ہماری فیشل نرو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے فیشل نرو مس کیا تو بہت اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, فیشل نرو ہم کس طرح چیک کرتے ہیں؟ فیشل نرو کے 5 پیریفرل برانچز ہے تو آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں. پیشنٹ سے آپ نے کہا اوپر ذرا دیکھ لیں اس طرح, تو آپ نے یہاں پر یہ دیکھنی ہے. پھر پیشنٹ سے آپ کہے کہ آنکھ کے سترگی کلکی بند کا غاکونو خیر خلو پڑ سا تو 10 کلمات ہو گئی 10 کی. تو یہ آپ نے جو ہے نا سروائکل بس, تو یہ آپ نے 5 برانچز چیک کرنے ہیں. ٹیمپورل, زائگومیٹک, بکل, مارجن مینڈیبولر اور یہ پلیٹزما جو ہے نا سروائکل برانچ, اس کو آپ نے اس طرح چیک کرنا ہوتا ہے. سمپل آپ اس طرح چیک کر لیں. اگر آپ سے کہے کہ ڈو دا ہاؤ ٹو ایگزامن دا فیشل نرو ایئر ایگزامینیشن میں, تو آپ نے پیشنٹ کے اوپر دیکھ لیں, آنکھیں سخت بند کر لیں, منہ کو اس طرح کر لے, ٹیپ دکھائے یا سیٹی مارے اور اس طرح کر لے, اپنے پلیٹزما کو اسٹریچ کر لے. تو یہ جو ہے نا وہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کرونک اوٹائٹس میڈیا میں برین بھی انوالو ہوتی ہے, جس میں ہم پیشنٹ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ سیریبیلر ٹیسٹ آپ نے چیک کرنا ہے. پیشنٹ صاحب نے کہنا ہے کہ جلدی سے پرونیشن سپینیشن کر لے یا فنگر نوز ٹیسٹ کر لے. ٹھیک ہے, پیشنٹ کو آپ نے اپنے دل کو تروڑا اس کو کرنا خپل پوزی لوڑا بیاس کرو دل زر زر لوڑا جاسے جاسے جاسے. تو دس از سمپل ٹیسٹ ٹو چیک دا سیریبیلم. اس میں کیا ہوگا, اگر پیشنٹ اس طرح جائے گا, آپ اس طرح کرو گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از کمپلیکیشن ڈیو ٹو کرونک اوٹائٹس میڈیا. اور اس پہ جو ہے نا آپ نے ایک اسٹریٹ لائن پہ رومبرگ ٹیسٹ وغیرہ اور یہ گیٹ اور یہ رومبرگ ٹیسٹ آپ نے بھی صرف مینشن کر لے کہ ہم گیٹ کریں گے, رومبرگ ٹیسٹ کریں گے جو اسٹریٹ لائن پہ وہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. اور آخر میں جو ہے نا آپ نے اگر ایگزامینر سے آپ سے پوچھ لے کہ اور کیا کرو گے آپ اس پیشنٹ کے ساتھ, تو آپ نے بتانا ہے کہ آئی ول ڈو دا ٹکسل پائپ مینیور, اور اس کے ساتھ آپ نے نسٹگمس چیک کرنی ہے. نسٹگمس کس طرح چیک کرو گے؟ ہیڈ کو اسٹیبلائز کر کے آپ نے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ اس کی طرف دیکھ لے, آپ نے صرف آنکھ کے سر نہیں ہلانا. ٹھیک ہے, کی طرف دیکھ لے, شاباش. تو جو ہے نا نسٹگمس میں
سیکولر موومنٹ ہوگی اس کی, اور ڈکسل پائی مینیور کرنی ہے. تو بس یہ چیز یہ دس از آل اباؤٹ یور ایئر ایگزامینیشن. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, ٹیوننگ فور ٹیسٹ سے پہلے جو ہے نا آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے بتانی ہے کہ, اور اگر آپ سے کہے کہ ڈو دا ٹیوننگ فور ٹیسٹ تو یہ کرنی ہے. اگر آپ سے کہے کہ ہاؤ یو ول چیک دا ہیئرنگ اسسمنٹ آف دا پیشنٹ, تو آپ نے جو ہے نا اس میں کیا کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ وائس ٹیسٹ ہے, وسپر ٹیسٹ ہے, فنگر فریکشن ٹیسٹ ہے, واچ ٹیسٹ ہے. آپ نے جو ہے نا آہستہ آہستہ پیچھے سے آ کے اپنی ڈسٹینس وہ میئر کرنی ہوتی ہے. اگر بچوں میں کرنی ہے آپ نے تو ڈسٹریکشن ٹیسٹ ہے. بچہ جو چھوٹا بچہ ہے اگر وہ اس سائڈ پہ دیکھ رہا ہے تو آپ اس طرح کر لے تو وہ جلدی سے ایک دفعہ اس طرح وہ سامنے دیکھ لے گا. ٹھیک ہے جناب.